اچھا آج ہیکلا لاوا سے شروع کرنا ہے. ہمارے پاس صرف اس کے علاوہ 4-5 دعائیں رہ جائیں گی جو نہیں کی، باقی تو سب ہو گئی ہیں نا. سلیم نہیں اشار صاحب ہیں وہ بتائیں. جی تقریباً کتنی رہ جائیں گی؟ 4-5 ہی رہ جائیں گے. اچھا ان کے علاوہ ہاں 4-5 یہ ہیں. اور پھر وہ دوبارہ وہی پہلا پروگرام شروع ہو جائے گا جی بیماری کے حساب سے. اول تو جس طرح ہم اس کو بنا رہے ہیں اس میں یہ ریپرٹری بھی خود ہی بن جائے گی کتاب. ایک ہی چیز میں 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. سمجھ گئے نا؟ کافی محنت کر رہی ہیں لڑکیاں سب. ایک ایک سطر کو نمبر دے رہے ہیں اور ہر چیز کا ذکر جس سطر میں جس صفحے پہ ہے وہاں وہ حاشیے پہ لکھا ہوگا. سر کی بات ہے تو سر، ناک کان کے علاوہ بیماریوں کے لحاظ سے بھی وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا. جب اس کا آخر پہ انڈیکس بن جائے گا تو عملاً وہ واپسی کے سفر والا حساب ہی ہے. کوئی شخص بھی چاہے کسی بیماری کے حساب سے یا عضو کی بیماری کے لحاظ سے آسانی سے واپس پہنچ جائے گا وہاں. ٹھیک ہے نا؟ جنرل کامنٹس متفرق بعض اور چیزوں میں ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے پھر انشاءاللہ. ایک تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے وہ فرق بتایا تھا. یہ ہرپیز ہے، اس کو شنگلز دوسرا نام ہے. وہ غلطی سے میں ایریسیپلاس کہہ دیا تھا. ہرپیز کا جو دوسرا نام ہے معروف امریکہ میں خاص طور پر وہ شنگلز کہلاتے ہیں. اور ہرپیز 2-3 قسم کی ہیں. ہرپیز سمپلیکس ہے، ہرپیز زوسٹر ہے اور ہرپیز جینیٹالس. یہ سمپلیکس کی قسم ہے. دونوں قسم منہ پہ بھی جو کولڈ سور ہوتے ہیں لیبیالس، ہاں لیبیالس کہتے ہیں نا. جی یہ دونوں سمپلیکس ہیں. دونوں سمپلیکس ہیں جی اور جو سمپلیکس ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. جی سمپلیکس تو بہت ہی خطرناک ہے، نام ہی سمپلیکس ہے. اور زوسٹر جو ہے وہ اس کا سمپلیکس کا فرق کیا ہے؟ وہ یہ جو زوسٹر ہے یہ نرو روٹس کو اس کی روٹس میں ہوتا ہے، وہ پھر پھیلتا ہے کہ جہاں جہاں نرو جاتی ہے. یہ بھی تو نروس کے مطابق ہی ہوتا ہے. لیکن یہ لوکل جہاں یوزلی میوکوکوٹینس جہاں یہ جو ہے ناک کے اوپر یہاں پہ ہوتا ہے نرو کی وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے ساتھ نہیں چلتا ہے. اچھا جی وہ ہرپیز جینیٹالس ہے وہ چلتا ہے نروس کے ساتھ. یہ سمپلیکس کی ہی قسم ہے لیکن وہ اس کے اس طرح نہیں ہوتا جس طرح وہ نرو جہاں جہاں جا رہی ہیں ان کی برانچز کے ساتھ ساتھ. اچھا جی یہ زوسٹر اس میں نے جو پڑھا ہوا ہے جینیٹالس کے اندر تفصیل پڑھی ہے جی اس میں تو لازماً اس کی نروس کی بیماری بتاتے ہیں یہ ہرپیز کو، یہ ہرپیز جینیٹالس کو بھی. اور فرق صرف یہ ہے کہ وہ باقی جو ہے زوسٹر وہ ایک دفعہ ہو جائے تو خود امیون سسٹم جو ہے اس کے خلاف امیونٹی پیدا کر دیتی ہے اپنے خلاف. اور بسا اوقات ایک دفعہ ہو تو دوبارہ وہاں نہیں ہوگی. لیکن جو جینیٹالس ہے جس کا سے جنسی سے تعلق ہے وہ بار بار ہوتی ہے، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور ہمیشہ کے لیے حملہ کرتی ہے اور اعصابی انفیکشن ہی ہے اصل میں. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کی بالکل الٹ بات ہے. میں نے ڈیٹیل کچھ لکھی ہوئی ساتھ اس کے تھوڑی سی. اچھا ویسے یہ اس میں صحیح فرمایا کہ جینیٹل زیادہ خطرناک اس وجہ سے کہ جب عورت میں خاص طور پہ ہو بچے کی پیدائش کے وقت اگر وہ آنکھوں پھر وہ اندر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں ریپیٹڈلی حملہ کرتی ہے ساری عمر کے لیے. کبھی بھی کوئی مریض اس سے شفایاب نہیں ہو سکا. وقتی طور پر دوائیں کام کریں گی، اپنا کورس رن کرے گی اور پھر ہوگی اور پھر ہوگی، ہوتی چلی جائے گی. اس وقت امریکہ میں 40% کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو ہرپیز جینیٹالس ہو چکی ہے. اور ایک ٹارچر ہے بہت سخت، کیونکہ یہاں جو میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ اس ہرپیز کا نرو سے تعلق ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک نرو کے ساتھ اوپر نہیں چلتی
ارد گرد پھیلے گی اور بھی کسی جگہ پھیلے گی، لیکن ہے وہی بنیادی طور پر مرض کی بیماری جو جلد پر ظاہر ہوتی ہے. اچھا، جو ایریسیپٹس سپلس ہے اس کی شکل اور اس کی شکل کے لحاظ سے کیا نمایاں فرق ہے؟ ایریسیپلس اس کو دوسرا سیلولائٹس بھی کہتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ سیلولائٹس. اچھا، سیلولائٹس. اچھا، ٹھیک ہے. اور یہ جیسے اس نے فرمایا کہ یہ وائرس انفیکشن ہے، اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اسکن جو ہے وہ لال ہو کر اور اس میں پھر متورم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ تو منہ پہ 80% ہوتی ہے. اس میں جو پھر سارا ہے وہ ایک قسم کا لال ہو کے ہاں میں نے دیکھا وہ جی، اور انفیکشن سیکنڈ سا ہو جاتا ہے. جی، وہ بیکٹیریل کی ایک اس کی وجہ سے. پھر جب وہ سوجن کم ہو تو پھر جہاں جہاں وہ تھوڑے تھوڑے وہ جگہ جگہ پہ بن جاتے ہیں اسپاٹ سے. السرز. جی، السر بعد میں السر بن سکتے ہیں. شروع میں تو وہ پیپول پسٹیولز. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. وہ کسی دولت کے رستے ساتھ میں وقتی وہ ایک دم کسی جگہ ہو جائے گا. بعض بار ہم دیکھے ایسے مریض آتے ہیں جن کا چہرہ کچا سرخ اور تنتنایا ہوا، اور ان کی جو آپ نے کھیل رہے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے اکثر. وہ ایریسیپلس کہلاتا ہے. جی جی. اچھا، پھکلا لاوا ایک لاوا ہے. لاوا تو آپ کو پتہ ہی ہے اتریشاں پہاڑوں میں سے جو مادہ نکلتا ہے، لیکن ہیکلا ایک خاص پہاڑ ہے جس کو ماؤنٹ ہیکلا کہتے ہیں. ماؤنٹ ہیکلا کے لاوے سے انہوں نے کچھ حصہ لے کے اس سے دوا بنائی ہے. لاوے کا ہر ایک کا یہی ہوگا اثر، لیکن چونکہ اکثر اسی دوا سے پھر کام لیا گیا ہے، کسی اور لاوے کا ذکر نہیں میں نے سنا. لیکن باقی لاوے سے بھی تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے. ہر زمین کے اندر جو مواد ہیں ان میں مختلف فرق ہوا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایک لاوے کا اور اثر ہو، دوسرے کا اور، لیکن عمومی اثر تو ملتا جلتا ہی ہوگا. ہیکلا لاوا کا سب سے زیادہ تعلق ہڈیوں سے ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر چہرے اور جبڑوں کی ہڈیوں سے. اور بعض دفعہ اگر کھایا ہوا ناخن دانت ہو تو اس کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے بہت، عام دواؤں میں قابو نہ آئے، وہ ہیکلا لاوا سے تعلق رکھتی ہے. بس سب سے بڑا اثر اس کا ہڈیوں سے نیکروسس پیدا کرتی ہے یہ، اور صرف چہرے کی ہڈیاں نہیں، جبڑے کی نہیں، بلکہ جسم میں دوسری ہڈیوں پر بھی اس کا اثر ہے. لیکن عام طور پر ہومیوپیتھک کتابوں میں چہرے اور جبڑے کے اوپر بہت زیادہ زور ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، مگر اس کا اثر سارے جسم کی ہڈیوں پر ہو سکتا ہے. اور چہرے کی ہڈی پر جس قسم کا یہ اثر ڈالتی ہے، بعض دفعہ لگتا ہے کہ پورا جبڑا سوج کے موٹا اور سخت بڑھتا جا رہا ہے اور وہ قابو نہیں آتا. اس کے متعلق جو آپ نقشہ پڑھیں گے کتابوں میں بالکل ہیکلا لاوا کا نقشہ ہے، لیکن اکثر ہیکلا لاوا فائدہ نہیں دیتا. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت تصویر کھینچی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے بس اب ہیکلا لاوا دیا یہ ٹھیک ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی بجائے سب سے بڑی مؤثر دوا سلفر CM ہے. وہ ایسے کیسز میں بھی کام کرتی ہے جس کے متعلق ہسپتال خارج کر دیتے ہیں کہ سوال ہی نہیں اس کی شفا کا، کینسر ہے ہڈی کا جو بہت بڑھ گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں شدید تکلیف، کان بھی متاثر ہو جاتا ہے وہ پھیلتے پھیلتے. تو یہ ہمارا ایک کیس تھا. ہمارے احسان صاحب جو تھے نا، واقف زندگی تھے، جن کا دل کی دولت سے وفات ہوئی تھی، مستری، ہاں، ان کی بیگم کو تھا یہ، اور بہت ہی خوفناک منظر تھا. پورا چہرہ اتنا سخت، اور آنکھوں پہ بھی دباؤ اور شدید درد، اتنی کہ وہ ان کی چیخیں نکل جاتی تھیں رات کو. ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں داخل نہیں، انہوں نے کہا کہ سوال نہیں کوئی ہمارے پاس، کہو تو آپریشن کرتے ہیں، مگر آپریشن کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ
ہڈی کا کینسر اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کو اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں نے ان کو کہا کہ آپ واپس لے آئیں اور سلفر CM کی ایک خوراک دیں. اور سلفر CM کی خوراک کے دوسرے دن ہی ان کی طرف سے پیغام ملا کہ مجھے بہت ہی آرام محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ میں دوبارہ زندگی میں واپس آ گئی ہوں. لیکن ابھی ورم کم نہیں ہو رہی تھی. وہ اسی طرح دن بدن ان کو آرام آتا رہا. کان کی تکلیف پہلے ختم ہوئی جو سب سے آخر پہ بنی تھی. پھر وہ خیال تھا کہ کچھ کمی آ رہی ہے. تقریباً 2 ہفتے کے اندر نمایاں طور پہ وہ جگہ گھل گئی تھی. پھر ان کو ایک خوراک سلیشیا کی دی میں نے، وہ بھی CM میں، کیونکہ سلفر کی ایک دفعہ دوبارہ دی تھی تو مزید فرق نہیں پڑا تھا. سلیشیا ایک CM میں دے کر پھر دوبارہ جب سلفر دی ہے تو بالکل غائب ہو گئی، اس کا نشان تک باقی نہیں. اور اب یہ ان کی زندگی کی بات ہے، 2-4 سال کی 5 سال کی بات ہے. نارمل زندگی ہر طرح ٹھیک. ایک دفعہ پھر تکلیف ہوئی کچھ عرصہ پہلے، اور پھر اس دوا نے کام کیا. حالانکہ ان کے اوپر پہلے ہسپتال بھیجنے سے پہلے مجھے اطلاع مل رہی تھی ہیکلا لاوا دے کر میں کافی وقت ضائع کر چکا تھا. تو ہیکلا لاوا جب اچھے ڈاکٹر لکھتے ہیں تو فائدہ تو دیتی ہوگی، مگر ہمیں علم نہیں کہ اس کی معین علامتیں کون سی ہیں جن میں وہ ضرور فائدہ دے. جو علامتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن اس وارننگ کے ساتھ کہ ہڈی کے ایسے کینسر میں جو میرے تجربے میں آیا ہے اس میں اس دوا نے فائدہ دیا. وہ ماشاءاللہ زندہ سلامت عورت موجود ہے، کئی سال ہو گئے ہیں اور نارمل زندگی گزار رہی ہیں. عام طور پر کینسر اگر دوبارہ حملہ کرے تو پھر ہاتھ سے نکل جایا کرتا ہے. دوبارہ پھر فائدہ ہوا اللہ کے فضل سے، اور خدا کرے اب ٹھیک رہے ہمیشہ. تو آپ کو جو ٹکسالی کی دوائیں ہیں ان سے باہر نکل کے بھی سوچنا چاہیے. اور ہڈیوں میں مرکسول کا عام طور پر خیال آتا ہے، مرکری کا، کیونکہ ہڈیوں کے ساتھ مرکری لگایا ہوا ہے. لیکن اس قسم کے کینسر میں مرکری سے کبھی ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا، سلفر سے ہو جاتا ہے. تو یہ جو میٹیریل میڈک ہے اس سے نکل کر خود اپنی عقل سے بعض لوگوں کے تجربے کے نتیجے میں ان کو ارد گرد پھیلا کے استعمال کرنا چاہیے. پھر زیادہ انسان کامیابی کے ساتھ علاج کر سکتا ہے. مارکڈ ایکشن اپان دی جاز، یہ اس کی خاص علامت ہے. ماجد صاحب کو یہ تھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، یاد ہے؟ وہ علامت جو دوسری ہے کہ ہڈی کے اندر جو دانت کی تکلیف کی وجہ سے آپریشن ہو اور پھر وہ درد جائے نہ اور سارے جبڑے پہ پھیل جائے کان سے لے کر نیچے تک، وہ ساری علامتیں ہیکلا لاوا کی تھیں. ہیکلا لاوا نے کوڑی کا بھی فائدہ نہیں دیا. یہ دوسری دوائیں تھیں جو خدا کے فضل سے کام آئیں. تو marked action upon the jaws of great use in exostosis, gum abscess, difficult teething. ہڈی ایک جگہ سے بڑھ کر جو آگے نکل جاتی ہے اس کو ایکسوسٹس کہتے ہیں. اس میں سلفر کے علاوہ میں نے کیلکیریا کارب کو حق کے علاوہ سے زیادہ کامیاب دیکھا ہے. اور ٹیومرز جو ہڈی کے ہوں، پونل ٹیومرز، وہ بعض دفعہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. کیلکیریا کارب کام کرتی ہے وہاں، سلفر جہاں کام نہ کرے کیلکیریا کارب کام کرتی ہے. لیکن یہ بھی لازم نہیں کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے امکانی تعلقات دواؤں کے کیا کیا ہیں. سلفر کو ہڈی میں استعمال کرنے کی ایک بڑی وجہ کیلکیریا کارب سے اس کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں آئی تھی. کیلکیریا کارب خاص طور پر کیلشیم کی خرابی کی وجہ سے اور ہڈیوں پر جو اثر پیدا ہوتے ہیں ان کی دوا ہے. تو سلفر کا کرونک ہے، اس لیے یہ خیال ہے کہ سلفر چونکہ زیادہ گہرا اور زوردار اثر کرتی ہے اور اونچی طاقت میں یہ شاید زیادہ مفید ثابت ہو، اس لیے جلدی تو کام کیا. اور ٹانگوں میں نچلے حصے کی ہڈیوں میں زیادہ تر سلفر کی بجائے
کیلکیریا کارب کام کرتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی معین قانون نہیں ہے. میں نے تو کیلکیریا کارب کو چہرے کی ہڈیوں میں کام کرتے نہیں دیکھا، یہاں دیکھا ہے. یہ ہاتھوں میں بھی جو ٹیومرز نکلے ہوئے تھے بعض، اس کو کیلکیریا کارب دیا، کچھ عرصے کے بعد مریض نے دکھایا کہ بالکل صاف پتہ نہیں گیا کہاں. حالانکہ ہارڈ بونی ٹیومر جس کو کہتے ہیں نا، جو ہلتا بھی نہیں، اندر سے نکلتا ہے پتھر کی طرح، ویسا تھا. مگر جو یہ کہتے ہیں حقلہ دعویٰ کا، وہ میں آپ کو امانتاً پہنچا دیتا ہوں. اب یہ تجربہ کرنا آپ کا کام ہے. یہ ممکن ہے کہ ہمیں پوٹینسی پر ابھی عبور نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ اسی دوا کو جس وقت چھوٹی پوٹینسی میں استعمال کریں تو فائدہ دے، یا بہت اونچا جائیں. تو میں تو 30 سے اوپر ہی گیا ہوں، اس لیے مجھے پتہ نہیں نیچے کوئی فائدہ دیتی ہے کہ نہیں. ڈیفیکلٹ ٹیتھنگ اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر ٹیتھنگ میں جو عمومی نسخہ ہے، فیرم، سلیشیا، کیلکیریا اور کالی فاس اور کیلکیریا فلور، یہ بہت اچھا ہے، غیر معمولی فائدہ دیتا ہے. پیریوسٹائٹس، آسٹیوسارکوما، ریکیٹس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریچائٹس، ریکائٹس، ریکیٹس نہیں ہے، RACHITIS، یہ اور چیز ہے. اور ہڈیوں کا کینسر، آسٹیوسارکوما اور پیریوسٹائٹس، یہ اوپر جو پتلی وہ ہڈی کی ہوتی ہے نا، ہڈی کو کور کرنے والا ہارڈ حصہ اوپر کا سرفیس، اس میں تکلیف ہو تو اس کو پیریوسٹائٹس کہتے ہیں. ہڈی کے جو باہر ایک جھلی سی ہوتی ہے، وہ کور کرنے والی ہے، سخت نہیں ہوتی ہے. اچھا جھلی، میں سمجھ گیا ہوں. میں سمجھا تھا بون کا کور جو ہے اس کو تو کیا، کارٹیکس. ہاں کارٹیکس، ٹھیک ہے. یہ پیریوسٹائٹس صرف وہ جو نروز کی جھلی ارد گرد ہوتی ہے اس کی تکلیف میں، اور آسٹائٹس ہڈی کی عام. ریکیٹس نہیں پتہ چلا کیا چیز ہے. ہاں اس کو ریکٹس پڑھتے ہیں، اس کا پتہ لگا کیا لکھا ہوا ہے؟ The rickets, inflammation of the spine. ریکٹس دو آج ریکٹس لکھا ہے، اسپیلنگ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں RICKETS. یہاں ہے RACHITS. جی اس کے آگے ضرور لکھا ہے the rickets. اس کو ریکٹس پڑھتے نہیں نا، یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں اس کو ریکٹس پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریکائٹس جو بھی چیز ہے جی یہ اسی بیماری کا نام ہے جسے ریکٹس کہا جاتا ہے. اس کا تلفظ نہیں ہے یہ، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. اچھا میں نے تلفظ دیکھا. نہیں. اچھا ریکائٹس لکھ کر جب ڈکشنری میں آگے ریکٹس لکھا جائے تو مطلب ہے اس کا ترجمہ ریکٹس ہے، نہ کہ تلفظ. وہ یاد کرانا اپنے اس میں دیکھ لوں گا کتاب میں. اسی میں نیکروسس اینڈ سائنس آفٹر میسٹرائڈ آپریشن. تم آپ سے بتائیں یہ کیا، کہاں سے آپریشن شروع ہوگا؟ یہاں نہیں ہے، اوپر پیچھے ہے، اوپر بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. وہی تھا میسٹرائڈ، کان کے پیچھے جو ہڈی اوپر گٹھلیاں بن کے سخت ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ میسٹرائڈ ہے، یہ پیروٹڈ یہ ہے. ہاں اچھا اب آپ کو پھر کنفیوژن کر دیا دوبارہ. اب ہم نے کہا نا پہلے جو میں نے میسٹرائڈ کہا تھا میں اس جگہ بتا رہا تھا، اب انہوں نے نیچے اتار دیا تھا یہاں. اب میں چلے ہوں اس کے بعد اوپر. میسٹرائڈ یہی ہے، یہ پیروٹڈ ہے. دس رائٹ، ٹھیک ہے. ساتھ آپ کی بھی دہرائی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے. Ulceration of nasal bones, facial neuralgia from carious teeth and after extraction.
یہ تھا ماجد صاحب کا کیس آفٹر ایکسٹریکشن، اور وہ کیریس تھا جو اس کے بعد فیشل میں بڑا سخت ہوا، ان کو کچھ کام نہیں کیا اس نے، نہ چھیری بیگم کے معاملے میں کام کیا، ان کو تو غالباً کون سی دوا تھی جو نرس کی تھی، ہائپیریکم. ہائپیریکم. ہاں ہائپیریکم، یہ آپ نے دیکھی تھی رات کو، ہے نا. Toothache with swelling about jaws, enlargement of maxillary bones, cervical glands enlarged and indurated. Compare silicea, mercury and phosphorus. اس لیے اب جب آپ کمپیئر کریں گے مجھے بھی بتانا کیا کیا دیکھا اس میں. پائپر نائگرم پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ؟ ہاں، کالی مرچ. کالی مرچ کا جو میں نے کامیاب استعمال دیکھا ہے زیادہ، وہ تو چھینکوں میں جہاں دوسری عام معروف دوائیں کام نہیں کرتی، پائپر نائگرم بہت اچھی دوا ہے چھینکوں کے لیے، اور خاص طور پر جن کو کالی مرچ سے سینسٹیوٹی ہو، مثلا اگر وہ چھڑکیں بھی کسی چیز پر کالی مرچ تو چھینکوں کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہترین ہے. مگر اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے عام طور پر نزلے کی چھینکیں اگر کسی کی بند نہ ہوں تو یہ اچھی چیز ہے. اس کا جو ذہنی اثر ہے وہ یہ ہے کہ اداسی ہوتی ہے، اور دوسرے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا آدمی زیادہ، اور تھوڑی سی آواز پر یوں جھٹکا لگ جائے گا، ڈر جائے گا. آنکھوں میں بھی انفلیمیشن اور برننگ. اگر صرف آنکھ کے ڈیلوں میں درد ہو، جیسے ڈیلے پھٹ رہے ہوں، اور ساتھ چھینکوں کا رجحان بھی ہو، تو پھر یہ دوا استعمال کرنی چاہیے. اچھی مؤثر دوا ہے. سنیزنگ تو اس کا خاصا ہے، نوز بلیڈ بھی ہو جاتی ہے اس سے، اور ٹونسلز میں برننگ، اس میں جہاں جہاں بھی ہے ہلکی سی برننگ ضرور ہوتی ہے. آنکھ کا درد جو میں بتا رہا ہوں ڈیلے کا، اس میں بھی برننگ ہوتی ہے. پیاس بہت زیادہ، اور لگتا ہے معدہ بھرا پڑا ہے، اپھاڑا جس کو کہتے ہیں، پیٹ ہوا سے بھر جاتا ہے، اور کالک بھی ہوتا ہے، اس میں کریمپس بھی پڑتے ہیں. چیسٹ میں ڈسنیا یا ڈزنیا، کیا پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ڈسنیا ہی نا. ڈسنیا، پلپیٹیشن، دل کا دھڑکنا، کارڈک پین، دل کے مقام پر درد کا احساس، انٹرمیٹنٹ پلس، اور نبض جو کوئی بیچ میں سے غائب ہو جائے. یہ تو دل کی اچھی بڑی دوا بن جاتی ہے. انٹرمیٹنٹ پلس بھی ہو اگر، تو کبھی استعمال کیے نہیں اس پہلو سے. بعض دفعہ بچہ ہو، دودھ پلانے والی عورتوں کو یہ مشکل پڑ جاتی ہے کہ دودھ بہت ہی زیادہ آتا ہے، جتنا بچے کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ، تو ان کو پھر نرسوں کے ذریعے ویسے ہی خالی کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے بہت مفید دوا ہے، یہ دودھ کے زیادہ فلو کو کم کر دے گی. بلیڈر اور یوریتھرا میں بھی برننگ بھی ہے اور بھرے ہوئے کا احساس. بلیڈر پھولا ہوا اور بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے. اب ایک دوا ہے بہت ہی اہم، بہت وسیع اثر، گہرا اور وسیع اثر، دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. وہ ہے تھائرائڈنم. تھائرائڈ گلینڈ جس سے
اس کی خرابی سے گلٹ بنتا ہے یہاں دونوں طرف ایک طرف. یہ انہوں نے شیپ کے گلینڈ سے نکالی ہے دوا. جو بھیڑوں کا تھائرائڈ ہے اس کو خشک کر کے اس سے پھر یہ دوا بنائی ہے. اس کی جو عمومی علامتیں ہیں وہ ہیں انیمیا, ایمیسیشن, مسکولر ویکنیس. جسم گھلتا ہے اور اعصاب میں کمزوری. اب یہ جو تھائرائڈ کا اثر اوور ایکٹیویشن سے جو ہوتا ہے اس میں عام طور پر جسم کمزور نہیں ہوتا بلکہ پتلا ہونے کے باوجود طاقت زیادہ ہوتی ہے. اور ہر وقت ایسا لڑکا یا لڑکی اپنی انرجی کو بکھیرتا رہتا ہے دوڑ پھر کے. اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کے دماغ پہ اثر پڑے گا. تو وہ آئیوڈم سے ٹھیک ہونے والا کیس ہے. آئیوڈم بھی تھائرائڈ کی دوا ہے لیکن تھائرائڈ کے مختلف اثرات ہیں. اگر یہ زیادہ تیز ہو جائے تو پھر وہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں جو میں بتا رہا ہوں. اس کا علاج آئیوڈم ہے. لیکن اگر کچھ اور خرابی ہو یا سستی کی طرف مائل ہو تھائرائڈ کا اثر, پھر یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ انیمیا بھی ہے, مسکولر کمزوری بھی ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. آنکھوں کے ڈیلے باہر نکلنے لگتے ہیں. آنکھوں کے ڈیلوں پر بہت اثر پڑتا ہے اس کا, جیسے ابل کے باہر آ رہے ہوں. اور پیوپلز, پتلیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی پھیل جاتی ہیں. اس میں بعض دفعہ مکسوڈیما بھی ہوتا ہے. مکسوڈیما جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ جی تھائرائڈ کی کمی مکسوڈیما نہیں, لیکن اس کے اثر میں پھولتی نہیں, جو گرم متورم نہیں ہوتی. ایڈیما اسی لیے کہتے ہیں پھولتی ہے. جی جی. تو مکسوڈیما تھائرائڈ کی وجہ سے جو خرابی ہو, تھائرائڈ کی کمی کی وجہ سے. ہاں تھائرائڈ کی وہی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہائپر ایکٹیو ہو تب یہ علامتیں بنتی ہیں, ہائپر ایکٹیو ہونے سے نہیں. جی جو فرمایا آپ نے کہ جو آنکھیں نکلتی ہیں اور یہ ہائپر جاتا ہے اس میں. ہاں مگر اس میں انہوں نے دیا وہ یہ میں اس کے علاوہ ایک اور فرمایا تھا, آنکھوں کے علاوہ ایک اور بتاتا ہوں. پیوپلز ڈائلیٹ کر جاتے ہیں اور مسکولر کمزوری اور ویسٹ ہو رہا ہے جسم, لیکن اس کے باوجود سستی, یعنی حرکت میں تیزی نہیں بلکہ کمزوری اور نہ حرکت کرنے کا رجحان. تو یہ دونوں میں ہو جاتا ہے. دونوں کی مکس بھی علامتیں لگتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, مگر پھر ہمیں اس سے بحث نہیں, یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے, خواہ کمی ہو یا زیادتی ہو. کریٹنزم, یہ تو گردے کی خرابی ہے, اس کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا یعنی جو قد ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. اچھا, وہ کون سی دوا ہے جو کیٹون نکلتی ہے جس میں گردے سے؟ وہ کریٹینین ہے. کریٹینین, میں اس کی آواز ملتی تھی نا, اس سے مجھے غلطی لگی. اس کی اسپیلنگ کیا ہے؟ ٹھیک جی, تھوڑی دیر رک جائیں. اچھا جی ٹھیک ہے, اب بتائیں کھل کے. ہاں تھوڑی دیر تک 10 سیکنڈ ہو گیا. ہاں. کہاں سے قطع ہوا تھا یہ مضمون؟ اچھا, ہم جو بات کر رہے تھے بیچ میں وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہمارا جو سسٹم ہے اس کی خرابی کی وجہ سے بیچ میں قطع کرنا پڑا. بات ہو رہی تھی رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی, نہیں دراصل آپ سے جو گفتگو چل رہی تھی کہ تھائرائڈینم کی جو علامتیں ہم بتا رہے ہیں یہ زیادہ تیز ہونے کی علامتیں ہیں اس کے یا ہلکے ہونے کی علامتیں. کچھ علامتیں اس میں ایسی ہیں جو یقیناً ہلکا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اگر تھائرائڈ زیادہ سیکریشن کرے گا تو
भूख बढ़ती है, गर्मी पैदा होती है जिस्म में, और वो जो आयोडीन की अलामतें वो पैदा होती हैं। अगर ये हल्का होगा तो अमूमन सुस्ती, मोटापे का रुझान और जो अलामतें अभी आपको बताई थी कमजोरी की वो पैदा होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ अलामतें ऐसी बीच में दाखिल हुई हैं जिनका ताल्लुक पिट्यूटरी ग्लैंड से है, और वो ज़्यादा एक्टिव होगा तो क्रेटिनिज्म पैदा होता है, और ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये हल्का हो गया है थायराइड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होता है, यहाँ मर्क इसके अंदर या ऊपर, अच्छा सिर के एन ऊपर, उसके नीचे सिर के यहाँ तो माथे पे नहीं है। हम लोग उसका ऑपरेशन तो इधर से करते हैं, यहाँ से अच्छा सिर के ऊपर से खोलते हैं, सिर के ऊपर एंड नीचे बीच में होता है जी, दिमाग में। वो दो दिमाग के जो हिस्से हैं उनमें से किसके साथ है? सेंटर में। अच्छा, उन दोनों को जोड़ता ही है, ब्रिज बनाता है। बोलाता है, लेकिन जी ये ब्रिज कह लें जी, दरमियान में सल्कस। अच्छा, और इसके ताल्लुकात बाकी सब ग्लैंड से हैं, गुर्दे से भी है, हर चीज से है। वैसे गुर्दे से जो नहीं, ब्लड प्रेशर, कुला है गुर्दा जो है ब्लड प्रेशर में बहुत जी काम करता है। गुर्दे की रफ्तार को कम करना, पेशाब की रफ्तार को बढ़ाना, कम कर देना, जी जरूर, इन सब चीजों से ताल्लुक है। वो जी ठीक है, वो जो इसके हार्मोन्स हैं बिल्कुल, उनको ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन्स तो हर जगह असरअंदाज हो रही होती हैं, एंडोक्राइन्स, और ब्लड प्रेशर कभी बढ़ाती कभी कम करती, गुर्दे की रफ्तार तेज कर दी या हल्की कर दी। तो ये बहुत ही मरकजी अहमियत का ग्लैंड है। इसके साथ फिर दूसरे ग्लैंड्स के भी ताल्लुकात हैं। जी जरूर। हम ये जो बात कर रहे हैं इसका थायराइड और इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन का ताल्लुक है। इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं सीसा जिस तरह होती है ना, ऊंचा नीचा, एक ऊंचा जाएगा तो दूसरा नीचे हो जाएगा, एक ये ऊंचा होगा तो दूसरा पहला वाला नीचा हो जाएगा। इसलिए अगर थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पिट्यूटरी की कम हो जाएगी। ये ठीक है डॉक्टर साहब, कायम है इस बात पे आप? ये जो मैं अर्ज करूँ कि एक कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जी, वो अगर ये थायराइड की जो कमी हो जाए तो वो उसकी ज्यादती हो जाएगी जो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस करता है। वही एक हम क्लिनिकली देखते हैं कि अगर इसकी कमी है तो TSH बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी बाकी बातों में भी यही हिसाब चलता है जी, ये थायराइड अगर कम होगा अपने अखराजात के लिहाज से, थायरॉक्सिन, तो उसके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे जी पिट्यूटरी के, जो से TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाएगा। और क्रेटिनिज्म से मुराद ये है, ये थायराइड की खराबी से पैदा होता है कि इंसान बौना सा रह जाए और वो बढ़ जाए, हड्डियाँ वगैरह जिसमें बढ़ना बंद हो जाए। क्यों? जी जरूर, ये उसी में एक किस्म ग्रोथ की जनरल ग्लोबल एक किस्म की उसकी कमी हो जाती है। ओवरऑल सब जगह ग्रोथ में कमी आ जाए। अब इसका मतलब है यहाँ ज़्यादा हड्डियों का नोट कर लेना चाहिए किसी को देने के लिए, ठीक है। ये भी ट्राई करो थायराइडिनम। लेकिन थायराइडिनम की दूसरी अलामतें जो हैं वो भी इसके साथ मौजूद होनी चाहिए ना। जी। मसलन दोबारा मैं सुनाता हूँ, एनीमिया, इमेसिएशन, जिस्म भूल रहा हो, मस्कुलर वीकनेस, अगर ये ना हो तो फिर ये इसकी थायराइड का केस ही नहीं है। और भी तो वजूहात हैं जिस्म का बढ़ना बंद हो जाने की। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, नब्ज तेज हो जाए, और एक्सॉफ्थैल्मस एंड डायलेटेशन दोनों को बाहर निकलना, और मिक्सोडीमा एंड क्रेटिनिज्म। अगर थायराइड की खराबी की वजह से जिस्म में गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाए उसको मिक्सोडीमा कहते हैं। और क्रेटिनिज्म थायराइड की खराबी की वजह से अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर एक्टिव होगा फिर या कम एक्टिव होगा, कम एक्टिव हो जाएगा, तब क्रेटिनिज्म होगा। जी, जी। ठीक है।
अच्छा, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, इन्फेंटाइल वेस्टिंग भी है कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनका जिस्म घुलने लग जाए। बच्चों के जो आज़ा हैं बाद में वो नीचे उतरते हैं ज़रा सी उम्र के बाद, हालांकि माँ के पेट में ही उनको नीचे उतर जाना चाहिए। अगर वो रह जाएं ऊपर तो उसमें और भी बहुत सी दवाएं हैं जो मैंने तजवीज़ की थी, मगर एक केस में मुझे इतला मिली है कि वो काम नहीं किया उनमें से किसी दवा ने भी। एक थायराइडिनम भी है जिसका मुताबिक आता है कि उसको नीचे उतारने में मुफीद है। सोराइसिस भी इसमें पाया जाता है। टैकीकार्डिया मैं बता चुका हूँ, नर्व्स तेज हो जाए। बच्चों की ग्रोथ रुक जाए, वो क्रेटिनिज्म के अंदर पहले ही आ चुका है। अच्छा, एक चीज है जिसमें बहुत मुफीद है, वो बीमारी, अगर मोटापे की बीमारी हो, बेहद मोटापा हो बच्चों में, जो अपनी जात में एक बीमारी होती है मगर उसकी समझ नहीं आती, कोई वजह नजर नहीं आती, उसमें ये बहुत मुफीद दवा है। और छातियों के ट्यूमर, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, रहम के अंदर गुठलियां बन जाएं। एक और चीज है जो आमतौर पर माओं को तंग करती है, वो है बच्चे रात को पेशाब कर देते हैं। इसका उस पर कहते हैं अच्छा असर है थायराइड का, अगर बाकी इलामतें मिलती हों। दूध सूख जाए, अगर दूध ज्यादा हो तो क्या बताया था आपको मैंने? हाँ, पाइपर नाइग्राम, और ये उसका उलट है। वो अगर ज्यादा हो तो पाइपर नाइग्राम, अगर कम हो तो थायराइडिज्म। इरिटेबल बहुत हो जाता है। वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी में बहुत मुफीद है, और वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी में हमारी अच्छा रिकॉर्ड है उसका। हैं? जर्मनी से एक मराकश की औरत थी, किसी अपने हाँ। किसी एमडी से भी आई थी, अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, इतनी उसको वॉमिटिंग थी। पिपली की उसको जो उसने 4 या 5 खा के दी तो अस्थि कि वो वापस आ गई अस्पताल से और फिर उठा हो गई। ये तो बहुत ही काम नहीं है। शेख रहमतुल्लाह साहब को भला हो, उन्होंने इतना मुश्किल नुस्खा बताया कि उसके रद्दिया में उन्होंने कहा इसकी होम्योपैथी की बना लेते हैं। जो होम्योपैथी बनाई तो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही मुफीद, और हर जगह पीपल के पत्ते ढूंढने की जरूरत ही कोई नहीं रही है। इस पर मैंने कहा था और भी तजुर्बे करने चाहिए। मेरा ख्याल है कि हो सकता है ये जिनके बच्चा ना होता उसमें भी मुफीद हो, तजुर्बा करना चाहिए। इरिटेबल बहुत होता है मरीज, थोड़ी सी मुखालफत पे भी बहुत गुस्सा आता है, मामूली सी बात पे एकदम भड़क उठेगा। इसमें एक सर दर्द है जो अमूमन जो मरीज बताते हैं बड़ी जिद्दी सी होती है। माथे का दर्द जो डेलों में भी हो, उसमें ये दवा कहते हैं बहुत मुफीद है। डेलों के दर्द में नाइग्राम का भी बताया था आपको, पाइपर नाइग्राम जो है वो भी माथे की दर्द और खासतौर पर डेले में अगर दर्द बैठे, उसमें मगर जलन होती है। इसमें जलन का कोई जिक्र नहीं, मगर ऐसा दर्द जो मुस्तकिल माथे पर बैठा मालूम होता है, और एक या दोनों आंखों के डेलों पर भी असरअंदाज होता है। डेलों को क्या कहते हैं उर्दू में? हमें तो बचपन से डेला पढ़ पढ़ के असल याद नहीं रहा। क्यों जी? डेले का किसी को पता है? तो डेले में निकालो ये करो। उर्दू क्या है डेले की? है? अच्छा, किताबों में डेले लिखा है, डाल से किताबों में अच्छा, डेले लिखा होता है। तो उर्दू बनाती हो, चेक कर लेना लफ्ज़ डेला है कि नहीं।
इसकी एक इलामत नाजा से मिलती है, वो क्या है, दिल का ज्यादा धड़कना। नाजा में तो आस्था भी हो जाता है ना, इसमें तेज धड़कना और एक बेचैनी सी दिल के ऊपर, घबराहट जैसे किसी ने इसको दबाया हुआ में, वो बहुत ज्यादा नहीं। कैक्टस में जो शिकंजा है वो सबसे ज्यादा है। दिल पर जो शिकंजे का एहसास है बाद वो नीचे महसूस होता है, बिल्कुल मुट्ठी में जकड़ा जाता है कुछ, लेकिन इसमें अमूमन तंगी का एहसास है, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है उसमें। अर्जेंटम नाइट्रिकम की भी इसमें एक इलामत है, वो क्या है? हैं? बोलिए क्या? भूख बढ़ती है, इसमें नहीं लगती भूख, वो आयोडम में लगती है। मीठा हाँ वो तो ठीक है। मीठे की बहुत ख्वाहिश थायराइड की इलामत है। आयोडम में भूख नहीं लगती, मगर ना भूख बहुत ज्यादा खत्म नहीं होती, लेकिन जिस्म को नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। इसमें मीठे की बहुत ख्वाहिश और जिस्म मोटा होता है, और उसके अलावा पेट में उसी तरह हवाएं जिस तरह आपने अर्जेंटम में पड़ी हैं। बहुत कसरत से पेशाब आना, इसको पॉलीयूरिया कहते हैं, और उसमें वायलेट्स की बू होती है। वायलेट्स की बू कैसी होती है यार साहब? हैं? अब उसको बता नहीं सकते, हम क्या करें? स्मेल्स ऑफ वायलेट्स। जहां कोई अजनबी से बू आए तो वो कह दिया करें कि वायलेट्स की है, ठीक है? एक्सट्रीमिटीज, रूमेटिव भी लफ्ज़ है कोई? रूमेटिव ये मेरा विशाल साहब की यादों में से ये भी है। रूमेटिक होगा शायद। रूमेटिक, वो रूमेटिव लिखा हुआ है ना, इसलिए पढ़ने जा रहा था। रूमेटिव आर्थराइटिस, रूमेटिक होगा। रूमेटॉइड विद टेंडेंसी टू ओबेसिटी, यानी मोटापा होने के रुझान के साथ। स्किन में, इसकी जिल्द में सोराइसिस का भी रुझान है। अगर सोराइसिस और मोटापे का रुझान इकट्ठे हों तो उसमें ये इम्कान है कि ये कामयाब हो। मुझे कभी तजुर्बा इसका नहीं हुआ। जॉन्डिस विद फ्रूटाइटिस, प्लूराइटिस होगा जी। फ्रूटाइटिस लिखा हुआ है। आस्ते आस्ते थक रहे थे आप जो लिखते हैं। प्लूटाइटिस बन गया, प्लूराइटिस होगा, खारिश। जॉन्डिस के साथ आमतौर पर खारिश बढ़ती है, बाज़ दफ़ा तो बेचैन करने वाली शदीद खारिश होती है, जिसमें खुजली से बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आराम नहीं आता। वो बदतमीज सी खारिश है। वो अगर सफरा बढ़ जाए खून के अंदर तो उससे पैदा होती है, वो जॉन्डिस के साथ ताल्लुक़ रखती है। उसको प्लूराइटिस कहते हैं। इचिंग विदाउट इरप्शन वर्स नाइट। अगर रात को खारिश ज्यादा हो और इरप्शन कोई ना हो, अभी एक मरीज आया था कल परसों, उसने भी बताया था, उसको हमने और दवा दी थी, ये नोट कर लेना, दोबारा रिपोर्ट आई तो ये भी ट्राई करके देखेंगे। एक और दवा है अब विदिया। विदिया जितनी अहम दवा है उतना इसका जिक्र नहीं मिलता उस इस्तेमाल में, और मटीरियल मेडिकल में जितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जितना इसका वसी असर है, उतना नहीं मिलता, मगर है बहुत ही अहम दवा। इसका असल जो बूटी है जिससे बनती है उसको पॉइजन वीट कहते हैं, यानी ऐसी बूटियां, जड़ी बूटी जो जहरीली हों। ये मैंने याद नहीं कि क्या शक्ल होती है। इसमें मेरे जो इंसाइक्लोपीडिया है तस्वीरों वाला, उसमें से मुझे बताना निकाल के। आमतौर पर विदिया को गले की ऐसी खराबी में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ खुश्की हो
اور درد ہو، گلے کے پیچھے ٹونسلز میں بہت زیادہ خشکی اور بہت درد، اور سنگرز کے جو گانے والے ہیں ان کے گلوں میں یہ عام طور پر مفید اثر دکھاتی ہے۔ ہے فیور یعنی وہ چھینکوں والے بخار کی علامتیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، اور ناک کے پیچھے جو اوپر کا اندر حصہ ہے اس میں خارش بہت زیادہ، چھینکیں اسی کی وجہ سے آتی ہیں۔ منہ لگتا ہے جیسے جلا جلا سا ہے، زبان اور کلے وغیرہ کے اندر کی جلد، اس میں درد کا احساس جیسے ہلکا سا جل گیا ہو، اس قسم کی چیز ہے، یا چھیل دیا گیا ہو اس کو، تو چھیلا چھلا سا ہو نا، منہ اندر سے زبان پورا مزہ نہ دے، کھانے کے بعد بھی لگے ہلکی سی درد ہے، کلوں پہ بھی اسی قسم کا احساس ہو، اس کی بھی ویویا ہی دوا ہے۔ کانسٹنٹ کلیئرنگ اینڈ ہیمنگ، ہر وقت کر کے اس کو صاف کرنا، بلغم کو جو چمٹا ہوا ہے، جو کوکس کیکٹائی میں بھی نمایاں علامت ہے، اس میں بھی پائی جاتی ہے یہ علامت۔ اور لگتا ہے اولا جو کیا کہتے ہیں اس کو، کتا، کوا، وہ کوا جو ہے اندر کا وہ پھولا ہوا لمبا لمبا لگتا ہے۔ پیٹ میں خاص طور پر دائیں رب کے نیچے اندر کی طرف ایک غیر مبہم سی درد ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے، جو بہت نمایاں کالے کی شکل تو نہیں اختیار کرتا، مگر جیسے منہ کا اندر کا احساس ہے نا، چھلا ہوا اور جلا ہوا سا، جلا ہوا اس لیے میں نے کہا تھا کہ جلنے کے بعد بھی اگر زیادہ چیز آپ گرم پیالی چائے کی زیادہ بھی ایک دم منہ میں ڈال لیں تو اس کے بعد جو دکھن رہ جاتی ہے وہ ہے اسکیلڈنگ کا احساس، کہ کسی نے زور سے اسکریپ کر دیا ہو تو اس کی جلد زخمی ہو کے احساس ہو گئی ہے۔ یہ تکلیف جو ہے وہ انتڑیوں میں ویسی ہی لگتی ہے، لیکن ساری انتڑیوں کے بجائے دائیں پسلی کے نیچے جو نیچے تک ران تک چلتا ہے نا حصہ، اس میں اس کی یہ دکھ نمایاں ہے۔ ہیکنگ کاف بھی ہے اس میں۔ ہیکنگ کاف کا کیا بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے کسی دفعہ میں؟ لفظ ہیکنگ کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ دورہ پڑتا ہے اس میں کھانسی کا، اور وہ آواز ایسی ہے جیسے کھوکھلی چیز بجتی ہو۔ ہاں کیا وہ نہیں میں کوئی سنا، ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ بڑا ڈول کیسا ہوتا ہے بتائیں؟ کھوکھلی آواز چھاتی سے نکلتی ہے، اور اس میں بلغم عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن ہیکنگ کاف کا جو دورہ ہے اس کے بعد پھر معمولی سے اسکریپ کرتا ہے بلغم۔ یہ اس ہیکنگ نام کے اوپر جو مریض میں نے دیکھے وہ یہی علامتوں والے دیکھے ہیں اکثر۔ ایپیگلوٹس میں بھی ٹکلنگ اندر یہاں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہو جاتی ہے۔ کمر کا درد جو نیچے ریڑھ کی ہڈی کے آخر تک پہنچے، دائیں ہاتھ کا درد اسٹفنس جو کلائی تک پہنچے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو دائیں طرف کی ہیں، یہ بھی بس نیچے سے اوپر تک دائیں طرف اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے جہاں تک دردوں کا تعلق ہے۔ جہاں تک گلے کی خرابی کا تعلق ہے وہ دائیں اور بائیں کا فرق نہیں ہے۔ بسا اوقات بائیں طرف بیٹھ جائے گا یہ درد، کبھی دائیں طرف بیٹھ جائے گا، کبھی دونوں میں، کبھی ساری بکل کیویٹی کے اندر پیچھے کی طرف یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت سخت تکلیف ہے، خشکی ضرور ہوتی ہے مگر۔
अब एक दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, ये भी आपको नहीं पढ़ाई अभी तक डॉक्टर साहब? थूजा वाकई नहीं पढ़ाई? क्यों आप बताएं वापस आवा? थूजा पढ़ाई हुई है? नहीं, किसी के नोट्स में नहीं है। तो इतनी मारूफ दवा है, इतना अक्सर जिक्र मिलता है। थूजा का नाम आते ही पहले तो मोकों का ख्याल आता है, क्योंकि मोकों में ये खास शोहरत इख्तियार कर चुकी है दवा। और थूजा का एक और ताल्लुक है ऐसी बीमारी से जिसका हमारे यहाँ अक्सर जिक्र नहीं मिलता, यानी वो जो सुजाकी बीमारियाँ, मगर जिन ममालिक में हैं वहाँ कसरत से फैलती हैं। हमारे यहाँ शाज़ के तौर पर ऐसे मरीज मिलते हैं जिनमें बसा औकात वो बीमारी खुद मरीज को नहीं होती, उसके खून में कहीं से आई है और फिर किसी वजह से सेपरेशन की वजह से उसने सिर बाहर निकाला है। उसमें दो दवाएं जो चोटी की मशहूर हैं, एक मेडोराइनम और एक थूजा। दोनों का ताल्लुक दमे से भी है, क्योंकि इसको साइकोसिस कहते हैं और इन दवाओं में छाती पर हमला, दमे का हमला और या मुस्तकिल दमे जैसा मरीज हो, उसमें ये बहुत मुफीद दवाएं समझी जाती हैं। इसमें चेहरे में जो ख़ास पहचान कहते हैं थूजा की है वो ये है कि जिल्द चिकनी और तनी हुई सी और मेंढक की तरह की जल्दी माइल। और चिकनाहट इसमें ऐसी लगती है जैसे किसी ने ग्रीस मल दी हो उसके ऊपर। अब ये एक इलामत है जो मुझे तो कभी मौका नहीं मिला ऐसे मरीज को देखने का, मगर कहते हैं कि थूजा का जो ख़ास मरीज है उसके बदन से पसीने की बू ऐसे जैसे शहद की बू हो, और चूंकि मरीज से आती है इसलिए अच्छी नहीं लगती, शहद की बोतल से तो और बात है ना। तकलीफ देने वाली चीज़ है वो। हाँ, कई दफा गार्लिक की भी बू बन जाती है, लहसुन की, वो बड़ी खतरनाक चीज है। और ये जो असरात हैं जिसमें कहीं भी रानों पर, ऊपर, बगलों में, हर जगह ज़ाहिर हो जाते हैं। थूजा के जो मौके हैं उनकी तस्वीर आमतौर पर फिग वाट्स कहकर बताई जाती है। फिग वाट ऐसा मौका है जिसका जो पेडेस्टल है, जिसके साथ वो थोड़ी सा धागा, डंठल जिसके साथ वो अंदर चिमटा हुआ है, वो होगा एक बारीक सा, उसके ऊपर फिर मोटा सा मौका होगा जैसे अंजीर हो, और वो कटा फटा नहीं होता, भरा हुआ मौका। बाद हैं धागों की तरह लंबे मौके, वो और चीज है। उन्होंने कहा कई दफा थूजा दीजिए काम नहीं करती, उन्होंने देखा कॉस्टिक कम निस्बतन बेहतर काम करती है, मगर और भी दवाएं हैं उसकी, वो तलाश करनी पड़ेंगी। थूजा के मुताबिक जो नक्शा है वो है यही जो मैं बता रहा हूँ। इसमें जितनी तारीफें थूजा की मौकों में की गई थी, मुझे तो इस दवा से मायूसी हुई है, इतना फ़ायदा नहीं हुआ कभी। अगर फ़ायदा हुआ है तो हमेशा कुछ और दवा साथ मिलाकर इसके बाद देने से हुआ है। हाँ, बाज़ दफ़ा मरीज बताता भी नहीं, और दूसरी इलामतों में जब थूजा दी जाए तो अंदर बाज़ दफ़ा मौके होते हैं, बाद में मरीज बताता है कि ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मौकों से इसकी पहचान नहीं करनी चाहिए, थूजा की इलामतों से थूजा दी जाए। अगर मौके होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो मौके थे बाज़ ऐसे थे, मसलन एक मरीज ने बताया कि 8-10 साल या इससे भी ज़्यादा के मौके थे, कभी भी ठीक नहीं होते थे।
اور اگر ان کو کاٹتے تھے تو پھر دوبارہ اگاتے تھے. تو تھوجا دی کسی اور غرض سے اور موقع بالکل صاف ہو گئے. تو اس لیے موقعوں کی طرف توجہ کر کے جب آپ علاج کریں تو بہت کم فائدہ ملتا ہے. عام طور پر مریض کی عمومیت دیکھی جائے تو اس میں موقع بھی جھڑ جاتے ہیں. اب اس نے کینٹ نے ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ تھوجا اس وقت کام کرتا ہے جب ویکسینس موجود ہو. اگر جلد کے اوپر جیسے موم مل دی گئی ہو ویسی چکناہٹ ہو تو تھوجا اس وقت کام کرتا ہے. اگر وہ نہیں ہو تو موقعوں میں بھی کینٹ کے مطابق یقینی کام نہیں ہے اس کا، اس صورت میں ضرور کام کرتا ہے. کیونکہ یہ پہلے میں نے اس پہلو سے کبھی تھوجا نہیں دیا. آپ لوگ اب یاد رکھیں اس بات کو کہ موقع ہوں اور ویکسینس ہو تو پھر کوشش کریں اور مجھے بتائیں پھر. اور یہ ویکسینس ایک اور دوا میں بھی پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ چہرے کی جلد پر وہ جیسے مل دی گئی ہو چربی، یہ جو واٹ والی چیز ہے یہ اور کس دوا میں پائی جاتی ہے؟ ایک ایسی دوا میں پائی جس کا آپ کو خیال بھی نہیں آنا. ہاں نہیں، آرسنک. آرسنک سے عام طور پر دماغ میں خیال آتا ہے کہ خشک کی دوا ہے اور جلد خشک اور بالکل پانی وغیرہ سے خالی ہوگی. لیکن آرسنک کا جو ٹپیکل کیس ہے اس میں یہ ویکسینکس ہوتی ہے. اس کی ویکسینس جو ہے وہ عارضی ہے، بعض بیماریوں کے دوران ہوتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. تھوجا کی مستقل ہے. اس لیے تھوجا دراصل مریض کی چکنی حالت کا نام ہے. جو بھی چکنا گھڑا آپ کو دکھائی دے اس کو تھوجا دے دیں آپ بے دھڑک ہو کے. ٹھیک ہے؟ آرسنک کی طرح آرسنک میں بھی اسما ملتا ہے، لیکن آرسنک دمے کو ٹھیک نہیں کرتا، وقتی ریلیف دیتا ہے. آرسنک سے یہ اس کی علامتیں بعد مل رہی ہیں. یہ چکنی جلد کی شکل ہو اور دمہ ہو تو آرسنک وقتی فائدہ دے گا، تھوجا مستقل فائدہ دے گا. اور آرسنک وہاں ویسے کام کرے گا جیسے ایکونائٹ عارضی کام کر دیتا ہے، مگر وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا. بس آرسنک کا آپ یاد رکھنا یہ دمے میں دموی امراض میں محض وقتی دوا ہے، مستقل نہیں. لیکن اگر سورا ہو یا سفلس ہو تو پھر آرسنک زیادہ کام کرتا ہے. اس لیے یہ سورا اور سفلس کی بحث یہ اس طرح نہیں چلتی کہ مریض کو یہ ہے کہ نہیں، اس کی علامتیں ذہن نشین ہونی چاہیے. مثلا جلدی امراض ہوں اور پھر دمہ ہو تو وہ سوڑا کو ظاہر کرتا ہے. اس میں آرسنک واقعتاً مستقل فائدہ دینے والی دوا بن جاتی ہے. اگر اندرونی علامتیں جن کا پیشاب کی جلن وغیرہ اور اس قسم کی بیماریوں سے تعلق ہو ان کے بعد دمہ ہو تو اس صورت میں آرسنک عارضی فائدہ دے گی، تھوجا مستقل دے گی. ٹھیک ہے؟ اگر کسی پرانی بیماری سے جس کا وہ گونوریا سے تعلق ہو، یعنی سائیکوٹک مریض ہو، اس کی کوئی دبی ہوئی بیماری ہے جو یہ چیزیں پیدا کر رہی ہے،
उसमें थूजा के अलावा नेक्ट्रम सल्फ एक दवा है जो उन इलामतों को खोल कर बाहर लाती है। इसलिए छाती की तकलीफ़ों में, खुसूसन दमली तकलीफ़ों में नेक्ट्रम सल्फ को एक चोटी का मकाम हासिल है, उसको भूलना नहीं चाहिए। और वो असल बीमारियों को भी उभार कर निशानदेही कर देती है कि कौन सी जगह है जहाँ तवज्जो होनी चाहिए। इसमें जो वॉट्स यानी मोकों का नक्शा खींचा है, एक तो वही है जो पिलपिले और उभरे हुए, जैसा कि वो छोटी सी वो इंजीर लग जाए ऊपर, लेकिन इसमें इसके अलावा सेंसिटिव बहुत होते हैं। वगैरह से भी हाथ लगे तो शदीद झिल्लाहट पैदा होती है और दर्द भी जरूरी नहीं, सिर्फ जो जूद हिस्सी से तकलीफ पहुंचती है वो इसमें नुमाया है। और बाज़ दफ़ा हॉर्नी भी होते हैं जिनके ऊपर सख्त सी एक जिल्द पाई जाती है। और आमतौर पर पेट के ऊपर जो उसके मोके निकलते हैं वो होते हैं हॉर्नी भी, और एक और चीज़ है मैं बताता हूँ, हाँ, रंग उनका ब्राउनिश होगा। हल्का नस्वारी सा रंग। हर्पीस से इसका बहुत ताल्लुक है, इसीलिए हर्पीस का एक हर्पीस है ही इस खास इन अमराज के साथ रोकने वाली। जहाँ जहाँ भी इस तारीख है कि कसरत से बाज़ कौमों में सुजाकी अमराज फैली और ठीक हो गई, उसके बाद उनको हर्पीस ने तंग किया है। फिर बस वो ठीक नहीं होती, वो दब जाती हैं और दब कर फिर हर्पीस बन के निकलती हैं। थूजा का भी हर्पीस से और हर्पेटिक टाइप की बीमारियों से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या शिंगल्स हर जगह जिस्म में जगह जगह शिंगल्स तंग करेंगे। फिर ग्राफ्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए, बाद दफ़ा जलाकर कॉस्टिक से उनको बंद कर देते हैं, बाद दफ़ा और दवाओं से। तो इसलिए वो कहते हैं उसके नतीजे में अगर बीमारियां दब जाएं तो उनको फिर उभार कर निकालना होगा, वरना वो जाएंगी नहीं। ये बाकी कल है ना अभी हमारी इंशाल्लाह। ये भी रहेगी कल से। फिर आपने मुझसे 4-5 और दवाएं लेनी है कल तक, है ना।